اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے چینل آج ہم نیچرل لا اور جورسپروڈنس پر خوش آمدید کہتا ہوں. لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل جورسٹ پلانٹ کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پریس کریں اور اس کے اوپر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو ٹرم نیچرل لا، نیچرل جسٹس، یہ کافی فیمس ہیں. لاسٹ لیکچر ہمارا صرف انہی ٹرمز کے اوپر تھا کہ واٹ از نیچرل لا، دیٹ لا وچ از آلسو کالڈ یونیورسل لا، جس کو ہم دائمی سچائیاں بھی کہہ سکتے ہیں. واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ، یہ ہم لا کے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو آج ہم جو لا کے اندر، نیچرل لا کے اندر جو اس کا تھیم ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، جو اس کے قوانین ہیں، لاز ہیں، آج ہم قوانین کو ڈسکس کریں گے. آج ہم نیچرل لا کے قوانین کو ڈسکس کریں گے. تو پہلا جو قانون ہے وہ نیمو ان پروپریا کازا جوڈکس ایسے ڈیٹ، جو پہلا نیچرل لا کا قانون ہے. نیمو ان پروپریا کازا جوڈکس ایز اے ڈیٹ، یہ پہلا قانون ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نو ون شوڈ بی اے جج ان ہز اون کاز. نو ون شوڈ بی اے جج ان ہز اون کاز. اس کا میننگ یہ ہے کہ یونیورسل لا کے اندر، نیچرل لا کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کے رائٹس کی انفرنجمنٹ ہوئی ہے، کسی کے جو لائبلٹی تھی اس کو فلفل نہیں کیا گیا، تو ان تمام معاملات کی صورت میں اگر ان تمام معاملات میں کوئی بھی بندہ اپنی کاز کا خود جج نہیں بن سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کوئی خود ڈکلیئر کر دے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، دوسرا غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ اپنے معاملات کو خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. اگر اس کے معاملات کی وائلیشن ہو چکی تو اس وائلیشن کی صورت میں جو بھی معاملات ہوں گے اس کے ساتھ اس کے بین وہ اپنے تمام معاملات کو کسی دیگر کے سپرد کرے گا. اگر تو وہ جج یا جج کے انفرنجمنٹ ہوئی ہے اپنے رائٹس کی تو وہ خود اپنا کیس نہیں سن سکتا، وہ اپنا کیس کسی اور کے سامنے رکھے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نو باڈی آٹ ٹو بی میڈ اے جج ان ہز اون کاز. نو باڈی، یعنی کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے معاملات کا خود جج ہو سکتا ہو. یعنی کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرے، کوئی معاملہ کسی کے رائٹس کی وائلیشن کرے، اوپر سے وہ خود اس کا فیصلہ کرے، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ انجسٹس ہے، یہ نیچرل لا کے قوانین کے خلاف ہے. تو یہ پہلا قانون ہے نیچرل لا کے اندر کہ کوئی بھی بندہ اپنے معاملات کا خود جج نہیں بن سکتا. تو اس ضمن میں دوسرا جو قانون ہے وہ ہے پیکینری باعث. پیکینری باعث سے مراد مالی. اگر کسی معاملے میں کسی جج کا، کسی ایسے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ والے پرسن کا مالی انٹرسٹ ہے، مالی مفاد ہے، تو اس کے بارے میں یونیورسل لا کہتا ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹو پوسٹ والا، اگر وہ جج ہے یا وہ ایڈمن آفیسر ہے یا کوئی ایسا بندہ جس کا کسی معاملہ کے اندر پیکیونری انٹرسٹ موجود ہے، تو وہ اس کارروائی کو نہیں کر سکتا، وہ اس کیس کو نہیں سن سکتا، وہ اس معاملہ کے اوپر اپنا ڈیسیژن نہیں دے سکتا. اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا اپنا مالی مفاد اس پرٹیکولر میٹر کے اندر ہے. تو اگر تو فیصلہ دے دیا گیا ہے، اور فیصلہ دے دیا گیا ہے تو ایپلیٹ فورم کے اوپر یہ بات جب واضح ہو جائے کہ اس کا پیکیونری انٹرسٹ اس معاملہ کے اندر موجود ہے، تو اس فیصلہ کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے.
تو میننگ دیر بائے اگر کوئی جج ہے جس کا کسی کیس میں اگر کوئی اس کا مالی مفاد انوالو ہے تو وہ اس کو نہیں سن سکے گا، اور اگر اس نے اس کا کوئی فیصلہ کر دیا تو صرف اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ہی ہیز دا پرسنل انٹرسٹ پیکیولر انٹرسٹ ان دیٹ میٹر، تو اس گراؤنڈ کے اوپر اس کے فیصلہ کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا معاملہ ہے جو پیکیولری باعث والا ہے، یعنی کوئی بھی افیسر ہاں وہ کسی بھی محکمہ کا ہو، کسی بھی معاملہ کا ہو، اگر ڈیسائیڈو میٹر کے اندر اس کا پیکیولری انٹرسٹ شامل ہوگا تو پھر اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے۔ اگر فیصلہ اس نے کر دیا تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں تیسرا یونیورسل لا وہ پرسنل باعث ہے، یعنی کہ جو بندہ، جو آفیسر، جو جج، جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ رکھنے والا، جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے، جس شخص نے کوئی ڈیسیجن دینا ہے، اگر اس شخص کا کوئی ذاتی مفاد ہو، پرسنل اس کا کوئی انٹرسٹ ہو کسی معاملہ کے اندر، یا اس کی کوئی اناد ہو کسی شخص کے ساتھ، میننگ دیر بائے اگر وہ کسی معاملہ کو سن رہا ہے تو اس میں کسی فریق کے ساتھ اس کی انا ہے، اس کا تنازع چل رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ پرسن ان کیسز کو نہیں سن سکتا۔ اگر اس نے سن رکھا ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس نے وہ کیس کی سماعت کی ہے تو ان کیسز کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگلا جو سٹیپ ہے، جو قانون ہے، آفیشیل باعث ہے، سبجیکٹ میٹر باعث ہے، یعنی کہ ایسے معاملات جو کہ سرکاری طور کے اوپر، جو کہ آفیشیلی طور کے اوپر وہ ایسے معاملات ہیں جہاں پر ان کا مفاد ہے۔ میننگ دیر بائے ایک سپیریئر آفیسر کسی انفیریئر آفیسر کو ہاں اس کے خلاف کوئی ورڈکٹ پاس کر دے، تو اس کے خلاف کوئی حکم دے یا کوئی ایسا معاملہ کرے تو ایسا نہیں اس کو اجازت دی جا سکتی۔ تو آفیشیل بائسنس یا سبجیکٹ میٹر بائسنس وہ بھی ایک بڑی اس میں اہمیت رکھتی ہے، اور نیچرل لا کے مطابق ایک فریق دوسرے فریق کو انفیریئر ہونے کے بنا کے اوپر یا آفیشیل ہونے کے بنا کے اوپر وہ اس کو نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام صورتحال کے اندر آفیشیل بائسنس یا سبجیکٹ میٹر اس کے اوپر مبنی جو فیصلہ جات ہوں گے ان کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ نیچرل لا کے امپورٹنٹ لا میں سے ایک لا ہے۔ نیچرل لا ہسٹری کے اندر ایک بہت اہم قانون موجود ہے جو کہ ہمارا اگلا قانون ہے، اولڈی ایلٹیرم پارٹم۔ اولڈی ایلٹیرم پارٹم اگر اس کے میننگ کے اوپر دیکھا جائے یا اس کی فلاسفی کے اوپر دیکھا جائے تو 1215 میں رنی میڈ نے اس سلسلہ کو متعارف کروایا، نیچرل جسٹس کو متعارف کروایا، اور میگنا کارٹا کی صورت میں دنیا کا سب سے پہلا ریکگنائزڈ سسٹم قرار دیا گیا۔ میگنا کارٹا کی بنیاد بھی نیچرل جسٹس کے اندر رکھی گئی تھی۔ اولڈی ایلٹیرم پارٹم سے مراد نو ون should be condemned without hearing. No one shall be condemned without hearing. Every one person have right to hear. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ no one should be condemned without hearing، کہ کسی بھی مقدمہ میں، کسی بھی معاملہ میں کسی دیگر فریق کو سننے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ یونیورسل پرنسپل ہے، تمام دنیا کے قوانین آج اس پرنسپل کے اوپر لائی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سننے بغیر کوئی ڈیسیجن کر دیا گیا تو یہ ٹھیک ڈیسیجن نہیں ہے، اس کے قانون کے اندر ویلیو مبہم ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر طرح کے کانسٹیٹیوشن میں بھی، پاکستان کی اگر بات کریں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ قرار دیا گیا کہ کسی بھی ملزم کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کرمنل کیسز میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں کارروائی ہی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تقریباً دنیا کے ہر سسٹم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں،
اور چونکہ میگنا کارٹا کی بات ہو رہی تھی تو میگنا کارٹا ایک فرسٹ ڈاکومنٹ تھا جس کو ریکگنائز کیا گیا، اور اس کے اندر وہاں پر 18ویں صدی کے اندر جسٹس کوک نے یا اس کے بعد والے معاملات میں بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے جو لیگل ٹرمنالوجی تھی اس کو متعارف کروانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کا کٹ شارٹ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی معاملہ زیر سماعت ہے، کوئی کیس زیر سماعت ہے، کوئی پروسیڈنگ ہے، کوئی ٹرائل ہے، تو اس شخص کو سننے بغیر اس کے خلاف یا کوئی بھی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس دوسرے الفاظ میں اس کا یہ بھی میننگ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس آ جائے تو دوسرے فریق کو سنا جانا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ تو ان معاملات کے اوپر چلتے ہوئے نو ون شیل بی کنڈیمڈ وداؤٹ ہیئرنگ، یہ یونیورسل لا کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور بات، اگر ایک پیرالل رول بھی ہے، پیرالل اسی میں پیرالل رول ٹو ایلڈی الٹریم پیرٹم، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کسی کو سنوائی کا حق نہیں دیا جائے گا تب تک کوئی ڈیسیژن ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی قانون اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب تک کسی کو کوئی رائٹ آف ہیئرنگ پرووائڈ نہیں کیا جائے گا تب تک اس کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو ویورز، اگلا قانون ہے دا رائٹ ٹو اے فیئر ہیئرنگ۔ رائٹ ٹو اے فیئر ہیئرنگ یعنی کہ ہر فریق کو فیئر ہیئرنگ کا موقع دیا جانا چاہیے، ہر کسی کو فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے، یعنی کہ اس کو کسی بھی طرح کا یہ سائن نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی ڈیسائیڈنگ اتھارٹی، کوئی جج وہ کسی کے زیر اثر ہے، یا ان کے رولز، ان کے ریگولیشنز، یا وہ جس طریقے سے کارروائی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس سے یہ میسج ایک فریق کو نہیں جانا چاہیے کہ یہاں پر اس کا جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ انفرنج کیا جا رہا ہے۔ تو آزادانہ اور آزاد ماحول کے اندر اس کو ٹرائل کا، فیئر ٹرائل کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ اگلا جو قانون ہے، جو پرنسپل ہے، وہ نوٹس آف ہیئرنگ ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا قانون آر ڈی الٹریم پارٹم کے، نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ وداؤٹ ہیئرنگ۔ تو یہاں پر ایک یہ بھی پرنسپل ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اس کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر ایک اور بات بڑی واضح ہے کہ مخالف فریق کو یا جس فریق کو طلب کیا جا رہا ہے اس کو نوٹس ضرور جاری کیا جانا چاہیے۔ اس کو نوٹس جاری کیے بغیر اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ اگر عدالت میں کوئی معاملہ آ گیا یا کسی دیگر فورم کے اوپر کوئی معاملہ آ گیا تو جس کے خلاف وہ معاملہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ وداؤٹ ہیئرنگ، تو کیا اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا؟ جب اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا تو پھر اس کو مناسب ٹائم دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کیس اس اتھارٹی کے سامنے ریپرزینٹ کر سکے، تو اس کو فیئر ٹائم بھی دیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بلا لیا گیا اور ایٹ دی سیم ٹائم اس کو انڈر پریشر لے کے آئے کہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے یا کسی اتھارٹی کے سامنے رکھو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو مناسب ٹائم دیا جائے گا، اس کو کیس پریپیئر کرنے کا ٹائم دیا جائے گا، اس کو اپنا موقف اس اتھارٹی کے سامنے رکھنے کا پورا ٹائم دیا جائے گا۔ تو ان چیزوں میں اگر عدالتوں کے اندر تو یہ معاملات کو آبزرو کیا جاتا ہے، جہاں پر بھی پروسیس آف سمننگ کے بارے میں اگر کوئی رولز کی وائلیشن کی گئی ہو تو اس پوری ججمنٹ کو وہ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یونیورسل لا کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ کسی کو نوٹس اور باضابطہ نوٹس جاری کیے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو قوانین ہیں، انٹر کنیکٹڈ قوانین ہیں، جیسا کہ آلریڈی الٹیریور پارٹم تھا، نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ وداؤٹ ہیئرنگ، اس کے ساتھ فیئر ٹرائل کا معاملہ تھا، اس کے بعد نوٹس کا معاملہ تھا کہ اس کو نوٹس بھی دیا جانا چاہیے۔ اب ہم اس کے اوپر ہم بات کی ہے جیسے کہ نوٹس دیا گیا، اس کو ریزنیبل ٹائم بھی ملنا چاہیے۔ تو اگلا جو قانون ہے وہ ریزنیبل ٹائم کا بھی ہے کہ وہ اس کو ریزنیبل ٹائم دے تاکہ وہ اپنا رسپانس پیش کر سکے، اپنا کیس وہ پیش کر سکے۔ تو ریزنیبل ٹائم دیا جانا بھی نیچرل لا کا ایک قانون ہے۔ اگلا قانون جو ہے تھا رائٹ ٹو بی ہرڈ، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ
جس شخص کو طلب کیا گیا، جس شخص کو بلایا گیا، جس شخص کے خلاف کیس آیا، اس کو سنا جانا بہت ضروری ہے. اس کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس شخص کو موقع دیا جانا ضروری ہے کہ اس کو سنا جائے. اب یہ نہیں وہ عدالت میں تو آ گیا، اس کو سمن کر لیا گیا اور کورٹ میں آ گیا یا کسی اتھارٹی کے پاس چلا گیا تو وہ اتھارٹی اس کو موقع ہی نہ دے، اس کی بات ہی نہ سنے. تو یہاں پر ایک فیمس ٹرانزیشن بھی ہے، ایک سینٹینس بھی ہے کہ اتھارٹی موقف ضرور سنے، فیصلہ کرنا اس کا کام ہے. ہر فریق کا فیئر کام کرتے ہوئے، فیئر ٹرائل کا حصہ بناتے ہوئے، فیئر پروسیڈنگ کا نظام کرتے ہوئے ہر فریق کو سننے ضرور اور اس کو بھرپور موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا موقف سامنے رکھ سکے، تاکہ بعد میں وہ یہ نہ کلیم کر سکے مجھے تو سنا ہی نہیں گیا. تو اس کو ضرور سنا جانا چاہیے اور اس کو سنا جانا بھی نیچرل لاء کا ایک حصہ ہے، ایک سسٹم ہے. اگلا جو قانون ہے وہ ہے ریلیونٹ ڈاکومنٹ اور ایویڈنس کی پریزنٹیشن آف ایویڈنس اینڈ ریلیونٹ ڈاکومنٹ یا وٹنسز کا. تو کسی بھی ہیئرنگ کے دوران اگر کوئی جس کو سنا جا رہا ہے جو اپنا موقف پیش کر رہا ہے، اس کو گواہ پیش کرنے کا موقع بھی دیا جانا چاہیے اور اس کو دستاویزات بھی ان کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اس کو مکمل فیئر اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اپنی ایویڈنس بھی عدالت میں پیش کرے یا اتھارٹی کے سامنے پیش کرے اور اپنے ڈاکومنٹ بھی اتھارٹی یا کورٹ کے سامنے وہ پیش کرے، اپنا تمام مدعا وہ کنکلوڈ کرے. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک نیچرل جسٹس کا ایک قانون ہے کہ پریزنٹیشن آف ریلیونٹ ایویڈنس اینڈ ہیئرنگ آف وٹنسز کا اس کو بھرپور موقع دیا جانا چاہیے. اگلا جو نیکسٹ جو لاء ہے وہ ہے لیگل ریپرزنٹیشن کا قانون ہے. لیگل ریپرزنٹیشن کا قانون ہے. لیگل ریپرزنٹیشن سے مراد کہ اگر کوئی بندہ جس کے خلاف کیس چل رہا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈیورنگ دی پروسیڈنگ ڈیتھ ہوئی ہے یا کہ کیس بعد میں دائر ہوا، پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب اس کے وارثان کو موقع فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کی نمائندگی کر سکے اور اس کی ریپرزنٹیشن کر سکیں. تو لیگل وارثان کو بھی ان کیسز کا حصہ بنایا جاتا ہے. یہ بھی یونیورسل لاء ہے. لیٹ سپوز ایک بندہ کسی شخص کے خلاف پراپرٹی کا کیس کرتا ہے، تو جس کے خلاف کیس کیا تھا وہ بطور مدعا لے ہے، اب اس کی ڈیتھ واقعہ ہو چکی ہے. تو ڈیتھ واقعہ ہو چکی ہے تو اس معاملات میں جو اس کی پراپرٹی تھی، مرنے والے کی ڈیسیز تھی، وہ اب اس کے وارثان کو جائے گی. جو اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیو ہیں، لیگل ہیئرز ہیں، ان کو پراپرٹی جائے گی. جب انٹرسٹ ان کو ڈیوالو ہوگا تو اس کیس کی پروسیڈنگ میں جو میٹر ان کانٹروورسی ہے، ان میٹر کانٹروورسی میں بھی ان کو شامل کیا جائے گا. جو اس کے وارثان ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. ان کو شامل کیے بغیر پھر اس معاملہ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا. اس وجہ سے پھر یہ نیچرل لاء ہے کہ لیگل ریپرزنٹیشن کا معاملات بھی وہ ضرور اس میں شامل ہونا چاہیے. اگلا قانون ہے ایڈجرنمنٹ آف دا ہیئرنگ، کہ کسی بھی قانون کو کسی وجہ سے، کسی معاملہ کی وجہ سے اس کو ایڈجرن کیا جانا. لیٹ سپوز کہ نوٹس جاری ہوا، بندہ کورٹ میں آ گیا، آ کے وہ کہتا ہے میری پریپریشن نہیں ہے، مجھے اپنا کیس پریپیئر کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، مجھے کونسل انگیج کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، مجھے ریکارڈ لینے کے لیے ٹائم چاہیے، یا مجھے فلاں معاملات کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے، اس وجہ سے مجھے ٹائم چاہیے. تو ان تمام وجوہات یا ان میں سے کسی ایک وجہ کی بنا کے اوپر اس کیس کی پروسیڈنگ کو کسی دیگر ڈیٹ کے اوپر ایڈجرن کیا جا سکتا ہے. اور اس وجہ سے اگر فیئر انداز میں اگر وہ ایڈجرنمنٹ سیک کرتا ہے تو یہاں پر فیئر معاملہ ہونے کی وجہ سے پھر اس اتھارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو اپرچونٹی دے تاکہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھ سکے. قانون کراس ایگزامینیشن کے سلسلہ میں ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کورٹ کے اندر اپنی ایویڈنس پیش کر رہا ہے، جب اس کا ایویڈنس ریکارڈ ہوگا تو اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہا جاتا ہے. تو اس کے اوپر دوسرا فریق جو کویسچن کرے گا
ان کو کراس ایگزامینیشن کا نام دیا جاتا ہے، جرا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہر کیس کے اندر جہاں پر ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے کسی فریق کی جانب سے، تو اس کو موقع لازماً دیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کر لے۔ اگر کسی کیس میں ایک سے زائد فریق ہیں تو ان سب فریقین کو ایکولی موقع سیپریٹلی دیا جائے گا کہ وہ کراس ایگزامینیشن جرا سوال جواب اس وٹنس کے اوپر کر سکتے ہیں، تاکہ جو موقف ایگزامینیشن ان چیف کی صورت میں وٹنس کی جانب سے آیا تھا اس کو شیٹر کرنے کا، اس کو جو معاملات ایکچوئل ہیں اس کو سامنے لانے کا ملزم کو بھی اختیار حاصل ہے، اور وہ اپنے کویسچنز کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے۔ اگلا قانون ایشوئنس آف اسپیکنگ آرڈر اور ریزنڈ ڈیسیژن ہے۔ جب بھی کوئی اتھارٹی کوئی فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ بھرپور انداز میں تمام حقائق کو لیے ہوئے ہونا چاہیے، اس کے اندر وجوہات ہونی چاہیے، اس کے اندر پوائنٹ آف کنٹروورسی کو مینشن کیا جانا اور پھر ان کا سلوشن اور اس کے اوپر ججمنٹ دیا جانا بڑا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی ایسا آرڈر جو سپیکنگ آرڈر نہیں ہوگا تو وہ آرڈر قانون کی نظر میں اچھا آرڈر نہیں ہوتا۔ سپیکنگ آرڈر سے مراد ایسا آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا، جو حکم دیا گیا، وہ خود میننگ کو بتا دے، وہ خود جو ڈیسیژن کیا گیا ہے اس کے الفاظ کو بتا دے، ہر پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ جو اتھارٹی ہے اس نے کیا ڈیسیژن دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سپیکنگ آرڈر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بولتا ہوا آرڈر ہو، حکم ہو، یعنی کہ جو حکم بتائے، تو حکم تبھی بتایا جا سکے گا جب وہ واضح ایکسپریس ورڈز کے اندر ہوگا اور اس کے اندر پوائنٹ آف کنٹروورسی اور اس سے ملتے تمام معاملات، تمام کنٹینشنز فریقین کی جج کا اپنا ڈیسیژن جو اس کے اندر شامل ہوگا، جو اس کا حکم ہوگا، وہی سپیکنگ آرڈر کہلا سکتا۔ کوئی بھی فیصلہ جو سپیکنگ آرڈر یا واضح الفاظ کے اوپر مبنی ہوگا یا کوئی مبہم ہوگا تو ایسا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو قانون کی نظر میں بہت ویک ہے اور اس کو انٹرپریٹیشن کی دوبارہ سے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یونیورسل لا یہ بھی ہے کہ جو بھی آرڈر ہوگا جو کسی اتھارٹی کی جانب سے ہوگا، کسی کورٹ کی جانب سے ہوگا، اس کو سپیکنگ انداز میں ہونا چاہیے تاکہ اس کے الفاظ کو ہر کوئی مان سکے، ہر کوئی دیکھ سکے۔ تو ویورز، یہ آج کا نیچرل لا تھے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ تو اگر آپ کو یہاں پر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔